وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے معاشی استحکام آ چکا، معیشت ترقی کی جانب گامزن، اسٹاک مارکیٹ اچھے مقام پر کھڑی ہے، معاشی اشاریے درست، کرنسی میں استحکام، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں بھی بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، ہماری معیشت کی بنیاد بن گئی ہے، اب ہمیں پائیدار ترقی کی طرف جانا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ٹیکس کے نظام میں بہتری آئی ہے۔ پارلیمنٹیرینز کی کو جس حد تک تنخواہوں میں اضافہ دیا گیا ہے، کیا اسی نوعیت کا اضافہ تنخواہ دار طبقے کو بھی دیا جائے گا؟ یعنی کہ یا تو وہ اپنی اینک اتار دیں یا ہماری آنکھوں پہ بھی وہی اینک لگا لیں جس سے خود دیکھ رہے ہیں یہ سارے فگرز، تو ہو سکتا ہے ہمیں بھی کچھ ریالٹیز نظر آئیں جو ٹیکنیکلی ابھی بغیر اینک کے ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ان کے کلیمز سے میچ نہیں کرتی ہیں۔ یا اللہ پاکستان کے دبئی میں پھنسے 11 پاکستانیوں کی مدد فرما۔ السلام علیکم جی، میں ہوں شفا یوسف زئی اور آج سے میں اپنے ولاگز کا باقاعدہ طور پر آغاز کرنے جا رہی ہوں، اور بہت سارے لوگ یقیناً یہ تو مجھے بتاتے رہے اور کہتے رہے کہ بھئی آپ کیوں نہیں کرتی، آپ کیوں نہیں بولتی۔ تو میں آنیسٹلی یہ بات آپ کو بتاؤں کہ کبھی کبھی میرا بالکل خبریں دیکھ کے، معاملات ملک کے دیکھ کے، لوگوں کی حالت دیکھ کے دل نہیں کرتا کہ میں کچھ بولوں یا میں کوئی تبصرہ کروں یا میں کوئی بات کروں، لیکن پھر کبھی کبھی دل کر بھی جاتا ہے کہ بات کروں۔ جس طرح سے کل بڑے ہی افسوس کے ساتھ میں نے جب پاکستان انڈیا کا میچ دیکھا، پورا تو نہیں دیکھا، تھوڑا بہت دیکھا، لیکن چلتے پھرتے جو بھی نظر آتا رہا اس میں تو جو صف ماتم کل کے بعد بچھا ہے ہماری کرکٹ کے حوالے سے اس قوم میں، ایک طرح سے کہتے ہیں نا وہ سانپ سونگ گیا، بالکل خاموشی ہو گئی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ کل میں نے یہ بات ٹویٹ بھی کی تھی اور لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ میں ذاتی طور پر بڑی اس بات پہ خوش ہوں کہ بھارت کی جو ٹیم ہے وہ پاکستان نہیں آئی، اور مجھے آنیسٹلی اس بات پر ایک دلی اطمینان سا، سکون سا محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ میں پہلے یہ کہا کرتی تھی کہ اگر بھارت کی ٹیم پاکستان نہیں آتی تو پاکستان کو بھی کسی طور پر ان کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اتنے جھک گئے ہیں کہ اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کب سیدھے کھڑے ہو سکیں گے اور سر اٹھا کر کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ سکیں گے۔ مجھے کل ایک ہربھجن سنگھ کا ایک بیان سامنے آیا، میری نظر سے گزرا، اس نے مجھے اور زیادہ تکلیف دی۔ انہوں نے کہا کہ ایک زمانے میں جب پاکستان ٹیم کے ساتھ ہمارا میچ ہوا کرتا تھا اور جب پاکستان ٹیم گراؤنڈ میں آتی تھی، سامنے آتی تھی، تو ہمیں ایک سٹریس ہوتا تھا، ٹینشن ہوتی تھی۔ اور پھر اب یہ ٹیم جو سامنے آئی یہ وہ ٹیم ہی نہیں تھی۔ اس قسم کی ہربھجن نے بات کی، وہ بڑا ویسے پاکستان کے حوالے سے بڑا سخت ایک موقف پاکستانی ٹیم کے حوالے سے رکھتے ہیں۔ اسی طرح عرفان پٹھان صاحب جو ہیں وہ بھی کوئی زیادہ پیار سے تو ہم سے بات کرتے نہیں ہیں، لیکن گیم ہے، گیم میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، یہ ہم بھی جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ بات، لیکن میرے دل کو ذاتی طور پر اس چیز پر اطمینان ہے کہ پاکستان نہیں آئی بھارت کی ٹیم، اور ہمارے گھر میں آ کے انہوں نے ہمیں اتنا جو ہے بری طرح سے نہیں ہرایا۔ ایک چیز تو جو تکلیف لوگوں کو پہنچاتی کہ اتنے مہنگے میچ کے ٹکٹس، اور جب عوام جاتی ہے، ظاہر ہے کرکٹ کا تو ایک جنون ہے پاکستانی قوم کو، اور جب ہم جاتے ہیں کرکٹ جب ہو رہی ہوتی ہے پاکستان میں، تو مجھے یاد ہے میں نے خیر آخری میچ پشاور کے اسٹیڈیم میں دیکھا تھا، ارباب نیاز اسٹیڈیم میں، اس کی بھی میں تھوڑی سی کہانی اور تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ارباب نیاز کا اسٹیڈیم کا نام وام تبدیل کرنے کی کچھ ایک سلسلہ چل رہا ہے اور اس پہ اعتراض بھی سامنے آیا ہے۔ لیکن بہرحال 2006 میں نے پاکستان اور انڈیا کا ہی میچ دیکھا تھا اور پاکستان نے ہرایا تھا انڈیا کو 2006 میں، تو مجھے وہ میچ بھی آتا ہے، بڑا زبردست پاکستان کی ٹیم کھیلی تھی اور مارا تھا ان کو بہت بہترین طریقے سے، لیکن تو میچ میں ہار جیت ہوتی ہے، لیکن بالکل اب تو ہم بالکل ہی مطلب ہم نے تو ہتھیار ڈال دیے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا، کہ بالکل ہم نے تو ایسا لگتا ہے جیسے بلہ بھی نیا پکڑا ہو، سیکھا ہو کہ بھئی گھمانا ہے اس کو ایسے کر کے۔ نہ بالنگ آ رہی تھی، نہ بیٹنگ آ رہی تھی، نہ فیلڈنگ ہو رہی تھی، کیچ ہم چھوڑتے، خیر کیچ چھوڑنے کی بیماری ہماری ٹیم کو پرانی ہے، یہ کوئی ابھی تازہ ترین نہیں ہے، یہ معاملہ پرانا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں جو لوگ نہیں جانتے کہ پاکستان اور بھارت کے میچ کے حوالے سے ایک میرے سامنے ایک اسٹیٹسٹک سامنے آئی، اور وہ یہ تھی کہ آخری جو 6 ODIs یعنی کہ ون ڈے میچز ہم نے انڈیا کے ساتھ کھیلے، وہ 6 کے 6 پاکستان نے ہارے، وہ 6 کے 6 ہم ہار گئے۔ تو یہ کوئی آج کی کہانی نہیں ہے کہ ہماری ٹیم آج بہت برا پرفارم کر رہی ہے یا کبھی ہم نے بڑا اچھا بھی پرفارم کیا ہے، یہ بڑے عرصے لمبی طویل ایک داستان ہے، ناکامیوں کی بڑی طویل داستان ہے، میرٹ کی پامالی کی بڑی طویل داستان ہے، نیپوٹزم کی، نیپوٹزم یعنی کہ سفارشی کلچر جو ہمارے چاچے مامے پتر پیو یہ سارا جو سلسلہ ہے، یہ بڑا ایک باقاعدہ طور پہ، اور یہ صرف ہمیں ٹیم میں نہیں نظر آتا، یہ ٹیم کی سلیکشن کرنے والوں میں بھی نظر آتا ہے، اور یہ ٹیم کے جو کرتا دھرتا آپ کہہ لیں ان کو، ان میں بھی نظر آتا ہے یہ سارا معاملہ۔
تو یہ ایک بڑی طویل داستان ہے پاکستان کی کرکٹ کی تباہی اور جو بربادی ہوئی ہے اس وقت. لیکن میں بہرحال اس چیز پر میں مطمئن تھی کہ ایک تو لوگوں کے پیسے ضائع نہیں ہوئے پاکستان میں، لوگوں نے ٹکٹ دیکھ کر اسٹیڈیم جا کر خواہ اس قسم کی تذلیل آمیز میچ دیکھنے پر پیسہ نہیں ضائع کیا، اور دوسرا یہ کہ گھر میں آ کے ان سے اتنی بری شکست کھانا، تو یہ تو بہت ہی تکلیف دہ ضلالت ہوتی جو ہمارے ساتھ ہوتی. تو اچھا ہے کہ دور سے معاملہ جو بھی ہے نپٹ گیا. اور ایک اور ٹویٹ بھی میں نے کی تھی، وہ دل میں میرے ایک آہ سی اٹھ گئی تھی کہ یا اللہ اور بے دریغ یہ میرے منہ سے نکل گیا کہ اللہ پاکستان کے دبئی میں پھنسے 11 پاکستانیوں کی مدد فرما. تو واقعی ان کو خاصی مدد کی ضرورت ہے. اس میچ کے بعد تو مجھے یہ امید ہے اور توقع میں رکھتی ہوں کہ ہمارے پی سی بی کے معاملات، ہمارے جو سلیکٹرز ہیں، ہمارے جو محسن نقوی صاحب ہیں، جن کے پاس 3-4 ایسی اہم عہدے ہیں کہ جن کا فوکس جو ہے وہ کرکٹ پر ان عہدوں کے باوجود رہتا تو ہے، لیکن ایکسپرٹیز کتنی ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں. اس پہ مجھے کوئی تبصرہ کرنے کی یا تجزیہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال میچ کے حوالے سے میرے اتنے ہی 2 سینٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اب کچھ آپ کو میں ذرا خوشخبریاں تھوڑی بہت سنانے کی کوشش کروں گی، لیکن مایوس نہ ہوئیے گا، ان خوشخبریوں میں بھی آپ کو شاید زیادہ خوشی محسوس نہ ہو. ایک آرٹیکل چھوٹا سا اردو کا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی، اور پھر اس کے بعد میں اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گی کہ کون سے پوائنٹس ایسے ہیں جو اس آرٹیکل میں اگر کہا یہ جائے کہ فیک نیوز پھیلائی جانے کی کوشش کی گئی ہے یا پولیٹیکل پوسچرنگ کے لیے اس چیز کو عوام تک پبلک کنزمپشن کے بیانات اور خواہ مخواہ کھوکھلے دلاسے دینے کی کوشش کی گئی ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا. تنخواہ داروں کو ریلیف دینے پر غور. ویری گڈ، زبردست، یہ اچھا اقدام ہے، کریں، غور کریں. بالکل. معاشی استحکام آ چکا، معیشت کی بنیاد بن گئی. ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں سٹہ بازی نہیں چلنے دیں گے. یہ بھی شاباش، اچھی چیز ہے، نہ چلنے دیں سٹہ بازی، روکیں اس کو. اور یہ ساری بیانات جو ہیں یہ کس کے ہیں ناظرین؟ یہ ہیں وزیر خزانہ صاحب کے، محمد اورنگزیب صاحب، جن کو کہ ہم اکثر سنتے ہیں، اور اکثر اوقات جب ہم سنتے ہیں تو ان کی سٹیٹمنٹس میرے ذہن میں تو آ کے ایک ٹنگ ٹنگ ٹنگ، وہ گھنٹہ نہیں ہوتا اس کی طرح بجتی ہیں. آج بھی جب میں نے یہ آرٹیکل پڑھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے بھی یہ رکھوں، آپ لوگ بھی اس پر اپنا تجزیہ دیجیے گا. کہہ رہے ہیں وہ چھوٹا چھوٹا چیدہ پوائنٹس میں آپ کو بتاتی ہوں. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے معاشی استحکام آ چکا، معیشت ترقی کی جانب گامزن، اسٹاک مارکیٹ اچھے مقام پر کھڑی ہے، معاشی اشاریے درست، کرنسی میں استحکام، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں بھی بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، ہماری معیشت کی بنیاد بن گئی ہے، اب ہمیں پائیدار ترقی کی طرف جانا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ٹیکس کے نظام میں بہتری آئی ہے. یہ کچھ چیزیں آپ اپنے ذہن میں ذرا انڈر لائن کر لیں، ان کے حوالے سے میں آپ کو خاص تفصیلات دوں گی. اور بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے پر بھی غور جاری ہے، اس کو بھی آپ انڈر لائن کر لیں. ایف بی آر کے معاملے کی جو تعریف انہوں نے کی ہے، ٹیکس کے نظام میں بہتری آئی ہے، اس کو بھی انڈر لائن کر لیں. اور تنخواہ دار طبقے کو ریلیف پر غور پر کو بھی انڈر لائن کر لیں. تعمیراتی انڈسٹری کی سپورٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، مگر ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں سٹہ بازی نہیں چلنے دیں گے. آگے بھی کہانیاں انہوں نے سنائی ہیں کچھ قوم کو، لیکن میرا خیال ہے ان کے حوالے سے میں مزید آپ کو نہیں پریشان کروں گی، بور بھی نہیں کروں گی، تھکاؤں گی بھی نہیں. 3 پوائنٹس اس آرٹیکل میں اہم ہے جو میں نے آپ کو کہا نا، اپنے ذہن نشین کر لیں، ان کو اپنے ذہن میں انڈر لائن کر لیں. پہلا ہے جی سیلریڈ کلاس کو ریلیف دیں گے. تو میرا ایک سوال ہے وزیر خزانہ صاحب سے کہ ریلیف بالکل آپ دیں، یہ اچھا اقدام ہے، ہر حکومت دیتی ہے، اور ہر حکومت اپنے جیب کو دیکھتے ہوئے اور اپنی چادر کو دیکھتے ہوئے پاؤں پھیلاتی ہے. اور جب وہ پاؤں پھیلاتی ہے تو یہ ضرور وہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ ان کی چادر جب سر پہ ڈالیں تو پاؤں ننگے نہ ہوں، اور پاؤں پہ ڈالیں تو سر ننگا نہ ہو. تو اتنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاتی ہے ہر حکومت، اور ہر حکومت ہی آ کے جب بجٹ آ رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے مختلف قسموں کی ریلیف عوام کو دیتے ہیں، کچھ رمضان پیکیجز سامنے آتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن پچھلے کچھ عرصے میں جو ہم نے دیکھا کہ جو پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے جو تنخواہوں میں اضافہ ہوا، اس کے بعد ایک تعویل دی گئی حکومتوں کی جانب سے، پنجاب حکومت کی جانب سے خاص طور پہ، انہوں نے کہا کہ جب ججوں کی تنخواہیں بڑھتی ہیں، جب جج 8-8 لاکھ تنخواہیں لیتے ہیں، جب ایک ملازموں کی فوج ظفر موج ان کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس وقت تو نہیں احساس ہوتا، اس وقت تو کوئی سوال یہ نہیں پوچھتا. تو حضور ہم کہاں سے یہ سوال پوچھیں؟ ہمیں تو اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم اس سوال کو اٹھائیں. اگر تو یہ سوال اٹھایا جا سکتا تو آپ ضرور اس چیز کو سنتے ضرور کہ ہم سوال اٹھاتے، لیکن وہ تو کنٹمپٹ میں آ جاتا ہے معاملہ. اب تو آپ نے اوپر سے پارلیمنٹیرینز کے اوپر بھی لا بنا دیا کہ ان کے اوپر بھی آپ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے. لیکن پارلیمنٹیرینز کی کو جس حد تک تنخواہوں میں اضافہ دیا گیا ہے، کیا اسی نوعیت کا اضافہ تنخواہ دار طبقے کو بھی دیا جائے گا؟ یعنی کہ 300 سے 600% دیا جائے گا؟ نہیں حضور، ایسا نہیں ہوگا، یہ آپ نہیں دے سکیں گے اور نہ آپ دے سکتے ہیں. تو پیرٹی رکھیں نا، تھوڑی سی کچھ برابری، کچھ تو احساس کریں کہ ایک بندہ، مطلب ایک انسانی فطرت ہے. دیکھیں جب ہم روزے سے ہوتے ہیں نا
یا کوئی اور روزے سے ہوتا ہے اور ہمارا روزہ نہیں ہوتا. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں, ایک شرم ہوتی ہے نا, ایک احساس ہوتا ہے آنکھوں میں, ایک حیا ہوتی ہے کہ اگلا روزے سے ہے, اس کے سامنے بیٹھ کے پیزاز نہ پھڑکائیں یا چکن نہ پھوڑ رہے ہوں ہم. لیکن اور وہی پرنسپل اگر آپ اپلائی کریں کہ ایک غریب آدمی جو بیٹی کی شادی نہیں کرا سکتا, ایک غریب سرکاری ملازم جو کہ اپنی بجلی کا بل آج کل کے زمانے میں نہیں دے سکتا, اس کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ جس ووٹ سے اس کا پارلیمنٹیرین اس ایوان میں پہنچا, اس ووٹ کو انہوں نے اپنے لیے استعمال کیا, نہ کہ اس شخص کے لیے کہ جس کی اپنی حالت معاشی طور پر پتلی ہے, اور اپنے آپ کو انہوں نے 600% اضافہ دے دیا تنخواہوں میں, مرات میں, اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں دے دیا. بالکل میں اس چیز کی قائل نہیں تھی کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی 1.5 لاکھ تنخواہ ہو, 2 لاکھ تنخواہ ہو, کسی کا گزارا اس میں ممکن نہیں ہے. وہ پارلیمنٹیرینز ہیں, ٹھیک ہے, وہ کام کرتے ہیں, ملک کے ایک بڑے پریسٹیجیس ایوان میں بیٹھتے ہیں, ان کا یہ حق ہے کہ ان کی تنخواہ جو ہے وہ اچھی خاصی ہو, ٹھیک ہو, کم از کم گزارا ہو, اور اتنی تنخواہ وہ آفر کر رہے ہوں پارلیمنٹیرینز کو کہ کل کو جب کوئی یوتھ سے بندہ آئے, کوئی شخص آئے, نوجوان عورت آدمی آئے, اور جس نے اپنا گھر بھی چلانا ہو, تو اس کو یہ احساس ہو کہ ہم کما کر اپنے گھر میں پارلیمنٹیرینز کی جو تنخواہ ہے اس سے ہمارا گھر چل جائے گا. یہ چیز میں سمجھتی ہوں, میں جانتی ہوں, اور میں اس کی قائل ہوں, حامی ہوں میں, ہاں حمایت کرتی ہوں میں اس کی. لیکن جس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنی تنخواہوں میں اضافہ کیا, اور غریب آدمی کی تنخواہ دار طبقے کو اب آپ یہ دلاسا دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے بھی تنخواہوں میں بڑھوتی کا پر غور کر رہے ہیں, کتنا بڑھائیں گے 600% بڑھائیں گے؟ نہیں بڑھائیں گے آپ. اچھا آگے بڑھتے ہیں جی. معاشی بہتری ہو گئی ہے کیا واقعی؟ جی ڈی پی ناظرین وہ میجر ہوتا ہے, وہ کی پرفارمنگ انڈیکیٹر ہے کسی بھی ملک کی معیشت کا, کہ جو یہ بتاتا ہے کہ وہ ملک کتنی ترقی کر رہا ہے یا وہ ملک کتنی اس کی حالت معاشی طور پر پتلی ہے. پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے وہ بڑے افسوس کے ساتھ, دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کا جی ڈی پی 1 سے 2% کے درمیان ہے, اور 2% سے بھی کبھی نیچے, کبھی ہلکا پھلکا کچھ اس میں فلکچویشن اس قسم کی. تو جب 2% سے آپ کا جی ڈی پی کم ہے, اور شاید یہ خطے میں آپ تقریباً باٹم پہ آتے ہیں, تو اگر آپ اپنے خطے میں ہی دیکھ لیں, اپنے ریجن میں دیکھ لیں, جن ممالک سے آپ کا کمپیریزن ظاہر ہے وہ نیچرل کمپیریزن بنتا ہے کہ آپ کے وہ سارے نیبرز ہیں, آپ کے خطے میں موجود ہیں, تو آپ کا کیا ہے جی ڈی پی؟ اگر یہ آپ کا جی ڈی پی ہے 1 سے 2 کے درمیان, تو آپ کس چیز کو ترقی کہہ رہے ہیں؟ میری تو سمجھ سے بالا تر ہو گئی بات. میں تو اسی لیے زیادہ بھی پمپڈ اپ فیل کر رہی تھی کہ میں اس پہ بولوں کہ بھائی بتائیں, سمجھائیں. یہ پبلک کنزمپشنز کے بیان ہیں جو آپ دے رہے ہیں, آپ کے بیانات حقیقت پہ مبنی نہیں ہیں, آپ کی ٹیم نے آپ کو پراپرلی بریف نہیں کیا ہوا سر. تو یہ خیر ساری صورتحال ہے. اچھا اب بات آ گئی جی ایف بی آر کی. انہوں نے کہا کہ ٹیکس کی نظام میں بہتری آئی ہے, تو ایف بی آر کی پرفارمنس کا جو معیار ہے وہ ان کی اپنی آپ کہہ لیں ریونیو ٹارگٹ پر ہے کہ انہوں نے کتنا ریونیو ٹارگٹ جو ہے اپنا اچیو کیا. 2024 سے 25 کا جو ریونیو ٹارگٹ ہے ایف بی آر کا وہ ہے 12.9 ٹریلین, ٹھیک ہے, 12.9 کھرب. اور ایف بی آر پہلا کوارٹر جو جولائی تا ستمبر ہے 2024, اور دوسرا کوارٹر اکتوبر تا دسمبر ہے 2024, دونوں کوارٹرز کا ٹارگٹ الحمدللہ اچیو نہیں کر پایا. لیکن وزیر خزانہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایف بی آر اور ہمارا ٹیکس کا نظام بہت بہتر ہو گیا. اچھا, اور شارٹ فال جو ہے ریونیو کا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ریونیو شارٹ فال جو ہے وہ 380 ارب روپے سے زائد ہے. تو اسی طرح اگر ہم جنوری 2025 کے ٹارگٹ کی بات کریں, وہ بھی نہیں اچیو ہو پایا ماشاءاللہ سے. اور موسٹ لائکلی فیبروری کا جو ٹارگٹ ہے 2025 کا, وہ بھی ایف بی آر کی جو اعلیٰ پرفارمنس ہے اس کے تحت نہیں اچیو ہو پائے گا. ایسا میرا مطلب ذاتی آئیڈیا ہے, جتنی تھوڑی بہت اکنامکس میں نے یونیورسٹی کالج وغیرہ میں پڑھی ہے. آپ لوگ بھی خود فیصلہ کر سکتے ہیں, ظاہر ہے آپ لوگ بھی سب سمجھدار لوگ ہیں. اچھا, ان حالات میں وزیر خزانہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر کی پرفارمنس میں بہتری آئی ہے. اب وہ ان کو کہاں سے نظر آئی ہے, کون سی اینک وزیر خزانہ صاحب نے لگائی ہے, یہ میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں. اس کی وضاحت وہ خود ہی کر سکتے ہیں, اور وہ ان کو کرنی چاہیے. یا تو وہ اپنی اینک اتار دیں, یا ہماری آنکھوں پہ بھی وہی اینک لگا لیں جس سے خود دیکھ رہے ہیں یہ سارے فگرز. تو ہو سکتا ہے ہمیں بھی کچھ ریالٹیز نظر آئیں جو ٹیکنیکلی ابھی بغیر اینک کے ہماری گراؤنڈ ریالٹیز ان کے کلیمز سے میچ نہیں کرتی ہیں. تو ناظرین یہ تھی آج کی میری تھوڑی سی تکلیف دہ ایک کیفیت, کہ ایک طرف انڈیا سے میچ ہم ہار گئے اور مسلسل ہاری جا رہے ہیں. اعلیٰ پائی کی وہاں پر بھی پرفارمنس ہے, وہاں پر بھی ویسے وزیر صاحب جو ہیں نا, وہاں کے وزیر کہہ رہی ہوں, وہ ایکچولی وزیر داخلہ ہیں, جو کہ وہاں پر بھی بیٹھے ہیں, انہوں نے اتنی ٹوپیاں پہنی ہوئی ہیں اور عوام کو بھی وہ مسلسل کرکٹ کے اوپر ٹوپی پہنائی جا رہے ہیں.
ان کے بیانات کو آپ کمپیئر کریں، وزیر خزانہ صاحب کے بیانات کو آپ کمپیئر کریں، تو آپ کو احساس ہوگا کہ ان کی پتہ نہیں کون سی اینکیں ہیں جو ان کو نظر نہیں آتی پرابلمز، یا ہمیں کوئی ایسی اینک لگائی ہوئی ہے ہم نے کہ ہمیں کچھ زیادہ ہی پرابلمز نظر آتی ہیں. ہم ہی بہت ہی پیسمسٹک قسم کے لوگ ہیں، یہ تو بہت آپٹمسٹک ہیں، اور ساری تباہی اور فساد کی جڑ تو ہم ہی ہیں. تو چلیں، خیر ہوگی آپ سے بات. آج میں نے چونکہ یہ آرٹیکل پڑھا اور کچھ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ذرا اس پہ بات کروں کہ یہ کرکٹ میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، اور پھر اب وزیر خزانہ صاحب ہمارے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خواہ مخواہ قوم کو کھوکھلے دلاسے دے رہے ہیں. بھائی آپ سچ حقیقت بتائیں تاکہ ہمیں بھی اپنی جس جگہ پر جس اوقات میں ہم کھڑے ہیں ہمیں بھی اس کا احساس ہو، اور ہم بھی دیکھیں کہ بھئی ہم نے اپنے فیوچرز کے ساتھ کیا کرنا ہے اور ہم نے بھی کیا فیصلے کرنے ہیں. عوام کو کھل کے بتائیں. یہ کس قسم کی پولیٹیکل پوسچرنگ آپ کر رہے ہیں کہ آپ خوش کیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کس وہ کیا ہے، وہ راوی چین لکھ رہا ہے اور وہ روم جل رہا ہے لیکن نیرو بانسری بجا رہا ہے. تو یہ بانسریاں بند ہونی چاہیے. ریئلسٹکلی بات کیا کریں. ہمارے وزیروں کو چاہیے، کوئی آپ لوگوں سے کرسیاں تو چھین نہیں سکتے، ظاہر ہے جس طرح سے کرسیوں پہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، تو ہم نے آپ لوگوں کی کرسیوں کا کیا ہی بگاڑ لینا ہے اگر ہمیں آپ کی کوئی بات پسند نہ بھی آئے. لیکن کم از کم جھوٹ نہ بولیں، کم از کم غلط بیانی نہ کریں. سچ بتائیں قوم کو کہ کیا پوزیشن ہے آپ کی معیشت کی. خواہ مخواہ باسز کو خوش کرنے کے لیے عجیب و غریب سے بیانات نہ دیں. تھینک یو.